وعلیکم السلام۔ یہ اوپر تینوں کلپ آپ کے میں نے پورے سنے ہیں اور پوری طرح مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کس پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے بارے میں کہ آپ موحد ہیں، علم والے ہیں، سب کچھ یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ باقی میں تو اپنے آپ کو بہت ہی عاجز بندہ محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایمان کی سمجھ دی ہے، توحید کو میں پہچان گیا ہوں، شرک میں جان گیا ہوں شرک کیا چیز ہے، پوری طرح شرح صدر ہے اس حوالے سے۔ باقی آپ کے خیالات بہت زیادہ منتشر ہو گئے ہیں، بہت زیادہ منتشر ہو گئے ہیں، حالانکہ آپ نے رابطہ کیا ہے اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، رہنمائی، لیکن اصل میں آپ نے اپنے پورے نظریات کو میرے اوپر گویا ٹھونسنے کی کوشش کی ہے، یا میرے سے بھی یہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ایسے نظریات، منتشر نظریات کو میں بھی ان کی تائید کروں، تو ایسے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جو کہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ باقی اب جس بندے کے ساتھ آپ جا کے ملے ہیں، عادی کی آپ بات کرتے ہیں، یہ خالص مولوی ٹائپ آدمی ہیں، اور آپ یعنی اگر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے ارشد بہت گمراہ آدمی ہے، وہ یہ کہے گا کیونکہ جب یہ جماعت کے اندر تھے تو سب سے پہلے جب ان کے اندر بگاڑ آیا تو ان کو میں نے ہی پکڑا تھا، اس وجہ سے یہ میرے سے بہت زیادہ میرے سے یہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور حالانکہ شریف قسم کے آدمی ہیں، لیکن جب میری طرف انہوں نے ایک قسم کا بڑا سختی کا معاملہ کیا اور بڑے غصے کا، پہلی دفعہ میں نے ان کو غصے میں دیکھا، کیونکہ میں نے ان کے اوپر پاؤں رکھا تھا، ان کی جو ہے نا غلط نظریات کے اوپر پاؤں رکھا تھا، اور میری وجہ سے ان کی چوری پکڑی گئی تھی، جو اندروں اندر چھپا کے یہ اندروں اندر جماعت کے اندر یہ طاغوت کے دفاع میں پوری ایک مہم چلا رہے تھے۔ تو یہ احمد ابن حنبل کے معاملے میں یہ سب سے پہلے ان کی علیحدگی ہوئی تھی، اور پھر دوسری چیزیں بھی ان کے اندر آ گئیں۔ تو حالانکہ یہ ایک لمبی کہانی ہے، تو بہرحال ان کے اندر وہ ایمان کی جو ایک خوبی ہوتی ہے وہ نہیں انہوں نے اس کو اختیار کیا، اللہ کے وقار کو انہوں نے پیچھے کر دیا اور بندوں کے وقار کو انہوں نے آگے کر دیا، تو گویا طاغوت پرستی کے اندر پھر چلے گئے۔ باقی یہ جو جماعت بنی تھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھائی ہے، میں اس کو 100% مانتا ہوں، اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے اندر کم از کم شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ بکھر گئے ہیں، میرے اندر یہ چیز نہیں آئی ہے، میرے اندر مضبوطی آئی ہے۔ آپ ہر دن یعنی آپ کے نظریات ٹوٹتے رہے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میرے اندر پختگی آتی رہی ہے، تو میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو موقف ہے وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور یہ دوسرے لوگ جتنے بھی علیحدہ ہوئے ہیں، چاہے مولوی بشیر علیحدہ ہوئے ہیں، یہ ہادی علیحدہ ہوئے ہیں، اور اب محمد حنیف صاحب علیحدہ ہو گئے ہیں، تو ان کے نظریات بالکل غلط ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ باقی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کو، آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو اصلی ساتھی ہیں وہ ملائکہ کے سجدے کو بھی نہیں مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے آپ کی، اور ڈاکٹر صاحب کی کلپ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب اس سجدے کو بالکل مانتے ہیں، اور تقریباً اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح محمد حنیف بھی اسی طریقے سے مانتے ہیں کہ ملائکہ نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم موجود ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہی ماننا ہی اللہ کی بندگی ہوتی ہے، فرما برداری۔ تو اس کو کوئی بندہ کہے کہ یہ تو شرک ہو جائے گا، تو اس کی جہالت کی انتہا ہے، اس کی جہالت کی انتہا ہے، وہ ایمان کو نہیں سمجھایا، وہ اپنے مالک اور خالق کو نہیں پہچانا ہے، پھر تو وہاں سجدہ ثابت ہے۔ اب سجدہ کس طرح ہوا، اس کی نوعیت کیا تھی، اور اللہ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا، اس کی کوئی تشریح نہیں ہے، کوئی نہیں اس کو بیان کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا ہے، مناسب نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ نے، صرف یہی آزمایا ہے کہ اللہ کو تم مانتے ہو یا اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہو۔ تو یہ جو بھی اس طرح اس کو کریدے گا، اس کی ڈگنگ کرے گا، اس سے آگے جانے کی کوشش کرے گا، تو یہ ابلیس والا انداز ہوگا جو اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی اس نے کوشش کی تھی۔
تو ان کے دلوں کے جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کو دلیل پکڑ کے محمد حنیف صاحب نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیا، موقف اختیار کیا۔ تو یہ ان کا باطل نظریہ تھا بالکل۔ یہ سجدہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا ہے، یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، شکر گزاری کا سجدہ تھا، اور پوری طرح ثابت ہے پورے قرآن کے انداز سے بھی۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت میں نص ہے قرآن کی، تو اس کے مطابق ہی سارے معاملات کو دیکھا جائے گا۔ اور یہاں سورہ یوسف جو توحید کی زبردست واقعہ بیان کرنے والی سورہ، احسن القصص کہا گیا اس کو، اور اس سے ایک نبی کو دوسرے نبی کے سامنے سجدہ کروانا یہ جہالت کی انتہا ہے۔ تو اسی وجہ سے محمد حنیف کو 2017 کے اندر آ کے جب اس نے پوری طرح موقف بنا لیا، پہلے لغوی معنوں میں کہتے تھے، اس وقت جب تقریباً 95-96 میں قبل اللہ رسالہ آیا تھا 17 نمبر، تو اس کے اندر جو مضمون سورہ یوسف کے حوالے سے آیا تھا، تو اس میں انہوں نے لغوی معنوں میں کہا تھا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، کسی کی عزت کو تسلیم کر لینا، بڑائی کو تسلیم کر لینا، یہاں کوئی سجدے ویسا مسئلہ نہیں ہے، وہ معروف سجدہ نہیں ہوا ہے۔ اصل میں یہ فلسفہ مودودی نے پیش کیا تھا، تو اس کی طرف انہوں نے رخ کر لیا، حالانکہ یہ لغوی معنوں میں نہیں، یہ تو حقیقی معنوں میں سجدہ ہے جو اللہ کو ہوا ہے۔ انہوں نے پھر حقیقی معنوں میں یوسف کو سجدہ ماننا شروع کر دیا، تو یہ پرابلم آئی ہے ان کے اندر۔ باقی یہ جو آپ کا انداز ہے کہ وہ جو کافر مشرک کہتے تھے کہ آپ ایک جادو زدہ کی پیروی کرتے تھے، تو مکی آیات ہیں۔ سیر کا معاملہ جو ہے وہ تو مدنی معاملہ ہے، مدینہ میں جا کے ہوا، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، وہ دوسرا واقعہ، یہ دوسرا واقعہ۔ اسی طریقے سے کہ مشرکین مکہ جو نبی علیہ السلام کو جادو زدہ کہتے تھے، وہ توحید کی دعوت کی وجہ سے کہتے تھے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، اس طرح بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑوں کو کافر مشرک کہتے ہیں اور ایسا کچھ کہتے ہیں، یہ ان کے اوپر جادو ہو گیا، یا یہ خود جادو کر دیتے ہیں۔ وہ اس معنوں میں کہتے تھے جو ان کے پاس جاتا بس انہی کا ہو جاتا، گویا اس کے اوپر جادو کر دیا ہے انہوں نے، ان دو معنوں میں کہتے تھے۔ اور جو مدینے میں واقعہ پیش ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ ایک چھوٹ کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک محدود حد تک چھوٹ دی ہے، اتنا ہی ہم مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سیر کا اثر بالکل قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس میں تو توحید یہ نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب تک اللہ نہ محفوظ رکھے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے مادی لحاظ سے بھی اور غیر مادی لحاظ سے بھی۔ شیطان کے جتنے وسوسے ہیں سارے یہ چیزیں ہیں، اس سے نقصان پہنچتا ہے انسان کو، اگر اللہ چاہے تو، اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچتا ہے۔ ہر چیز میں یہی معاملہ ہے، دوائیوں میں بھی یہی معاملہ ہے، کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ چاہے تو ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ تو نقصان بھی اسی طریقے سے، اللہ نہیں چاہے تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ سادہ سادہ باتیں، آپ کا ذہن اصل میں بکھر گیا ہے، وہ جو اس کا اب اللہ ہی آپ کا حافظ ہے، یقین کیجیے اللہ ہی آپ کو کوئی معاملہ کرے، اگر آپ مخلص ہو کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل یکسوئی عطا فرمائے، تو یہ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ آپ بری طرح ٹوٹ گئے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ آپ بریلویوں کے بہت خلاف ہیں، بریلویوں کے خلاف ہونا، ان کے شرک اور کفر کا رد کرنا وہ اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف خود شرک کرنا تو یہ تو آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ تو اہل حدیث بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، توصیف الرحمان اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ بریلویوں کا اور تبلیغی جماعت والوں کا شرک کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور اہل حدیثوں کے شرک کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایسے دوسروں کے بتوں کو توڑنا اور اپنے بت کی حفاظت کرنا۔ تو اصل میں اس طریقے سے آپ کا جو ذہن ہے وہ بالکل بکھر گیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ ایک ایسے مولوی کے جال میں آ گئے ہیں جو انتہائی درجے کا مولوی اور فریبکار مولوی ہے اور حرام خور مولوی ہے، مولوی ہادی، تو آپ اس کے چکر میں ہیں۔ تو باقی آپ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر میرے بیانات سنتے رہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھول دے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ اس سلسلے میں آپ سے میں بحثیں کروں گا یا آپ کے اس طرح کے باتوں کا جواب دوں گا، تو میں شاید ایسے جو بالکل پوری طرح ہدایت کے بعد پھر وہ انہیں گمراہیوں کے اندر چلا جائے، اب ایسوں کو اللہ ہی ہدایت دے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کی اپنی قسمت ہے، آپ کا اپنا نصیب ہے، اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جو ہدایت کی طرف آگے پھر اس سے بیزار ہو کے پیچھے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے پیچھے تو نہیں دوڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، عبدالحق صاحب، نام تو آپ کا عبدالحق ہے، لیکن آپ حق کی پیروی کرنے کی بجائے آپ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ ایسوں کو کیسے ہدایت دے گا؟
ایسے نہیں ہو سکتا ہے. جو چھوٹ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ بھی آزمائش کے لیے رکھا ہے. باقی آپ کا کہنا ہے کہ دجال یہ کرے گا وہ کرے گا اور اس سے جناب قرآن کا انکار ہو گیا. کوئی قرآن کا انکار نہیں ہوتا ہے. قرآن کی بالکل عین مزاج کے مطابق ہے. یہ چھوٹ کا ایک معاملہ ہے. اور اب تو حالات بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. اب بھی اگر آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں نہیں آتی، حالانکہ اس دور میں جب وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، صحابہ کرام نے اس وقت مانی ہے، ایسی چیزوں کو مانا ہے. اور جس طرح یاجوج باجوج کا معاملہ ہے، دجال کا معاملہ ہے، اس طرح کی چیزیں، کچھ چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. لیکن صحیح حدیث کے اندر جو چیز آ گئی اس کا آپ فوراً انکار کرتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے انکاری ہیں. اور سحر جو جتنا جس حد تک اللہ نے بیان کیا ہے، آپ اگر نہیں مانتے ہیں تو قرآن کے انکاری ہیں. جہاں دوسرے چیزیں دوسرے لوگ انکار کرتے ہیں وہاں یہ لوگ بھی انکار کرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا آپ ٹوٹلی بکھر چکے ہیں. آپ کے اندر وہ چیز اب میں تو کہتا ہوں بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی ناممکن تو نہیں اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھول دے، لیکن اس کے لیے خلوص چاہیے. اس کے لیے خلوص چاہیے. اگر آپ کے اندر ذرا بھی خلوص ہوتا تو کبھی بھی آپ ہادی اور یہ مولوی بشیر وغیرہ کے چکروں میں نہ آتے، ان کے ساتھ کم از کم جا کے نہ ملتے. یہ معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.